حیرت کی بات ہے، جب باپ ہو عیب دار تو وہ بیٹا سچا ہو تو اس کے عیب کو چھپاتا ہے، تم کیسے سید ہو کہ تم سید ہو کر کے ان لوگوں کی تائید کر رہے ہو جو رسول اللہ کی گستاخی اور توہین کر رہے ہیں؟ سن لو، ہم اسی سید کو سید مانتے ہیں جو رسول اللہ کی تعظیم اور احترام کی بات کرتا ہے، ورنہ یاد رکھنا قیامت تک کے چیلنج ہے، وہ بندہ کبھی سید ہو نہیں سکتا جو میرے رسول کی گستاخی کرے۔ حضور محدث اعظم کے چوچوی فرماتے ہیں، کیا کہتے؟ فضل ایمان پہ ہے، فضل نسب بھی موقوف، فضل ایمان پہ ہے، فضل نسب بھی موقوف، ابو لہب کو بھی لگا ہاتھ نہ تبت کے سوا۔ ابو لہب کے لیے تبت یدا آ گئی، وہ تو چچا کہلاتا تھا نا، لیکن مومن نہیں تھا، اس کے لیے تبت یدا آ گئی۔ اسی لیے ہم ہر سید کا احترام کرتے ہیں، سبزی بیچ رہا ہو، آٹو چلا رہا ہو، گاڑی ڈھکیل رہا ہو، ہم نسب نامے نہیں پوچھتے کیونکہ ہمارے امام نے ہمیں یہ نہیں کہا، لیکن اگر کوئی رسول اللہ کی گستاخی کرے ہم تو سیدوں کا اتنا احترام کرتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ اکبر، اگر سید آ رہا ہو اور کوئی اٹھ کر کھڑا نہ ہو، اللہ اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا کر دے گا۔ یہ حدیث امام المتکلمین نے اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم تو اتنا احترام کرتے ہیں، اور احترام کرنے کا بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں سید ہو کر بھی سیدوں کا احترام کیا جانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ میں سید ہوں تو دوسروں کا نہیں کروں گا، نہیں، ہمارے یہاں تو سید پر بھی لازم ہے کہ وہ سید کا احترام کرے۔ لیکن اگر کوئی رسول اللہ کی توہین کرنے والوں کے کھانے میں جا کر بیٹھ جائے تو وہ دھوکہ دے رہا ہے، وہ سید ہو نہیں کیونکہ وہ رسول اللہ کی، آپ کو بتاؤں، جس کے رگوں میں نبی کا خون ہوگا وہ نبی کے دشمنوں کی تائید کیسے کر سکتا ہے؟ نبی کے دشمنوں کی حمایت کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے آپ کو اس کا بھی خیال رکھنا ہوگا، نبی کی وفاداری کے بغیر کس کا احترام نہیں۔ اور سن لو، اچھی طرح سن لو، ہمارے یہاں خون کے رشتوں کی اہمیت سے زیادہ رسول اللہ کے وفا کے رشتے کی اہمیت ہے۔ اگر توہین چچا کرتا ہے تو جوتے کی نوک پہ رکھا جاتا ہے، اور تعظیم اگر بلال کرتا ہے تو سیدنا بلال کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ غلام یہ جو رسول اللہ کا غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے، ہمارا وہ امام ہے۔ چیزوں کا بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ بہت سے رافضی، بہت سے گستاخ رسول آج آپ کو، کیونکہ جانتے ہیں سنی سیدوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو تمہارے درمیان ان کو لا کر، ان کو کیا ہے، وہ تو کسی کو بھی کچھ بھی کہہ دے تو ان کو کیا ہے، لیکن یاد رکھنا آپ کو پہچاننے کا آسان طریقہ، اللہ اکبر، رسول اللہ کی تعظیم احترام کی بات کون کرتا ہے؟ حیرت ہے، باپ کا غدار بیٹا ہو جائے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا، سگا بیٹا غدار ہو گیا تو قرآن نے کیا کہا؟ لیس من اہلک، اب یہ آپ کا بیٹا نہ رہا، غدار ہوا تو بیٹا نہ رہا۔ ارے جب خود سے پیدا ہوا بچہ، گھر میں پیدا ہوا بچہ غدار ہو جائے تو قرآن کہتا ہے یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، تو 1400 سال کے بعد جو پیدا ہو جائے اور گستاخیاں کرے، بے ادبیاں کرے، اور پھر رسول اللہ کو مر کے مٹی میں ملنے کہنے والوں کے ساتھ دے، ان کا تعاون کرے، ان کی مدد کرے، یہ کیسا سید ہے، یہ کیسی سیادت ہے؟ یاد رکھنا، کسی کو برا لگتا ہے، ہزار بار برا لگے، لیکن سچائی یہی ہے، ایمان بچانا ہے، اہل سنت پہ رہو، ایمان بچانا ہے، اہل جنت کے نقش قدم پہ رہو، ایمان بچانا ہے، غوث و خواجہ کے مسلک پہ رہو، جس کو 14ویں صدی میں جس کی ترجمانی امام اہل سنت امام احمد رضا نے یہ کہہ کر کے کی کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم رائے خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔